زمینی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. غیبی مدد نہ اسپین کے وقت آئی اور نہ ہی خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے آئی، نہ اسرائیل کا قیام روکنے کے لیے آئی، نہ بابری مسجد کے وقت آئی، نہ عراق اور شام کے وقت آئی، نہ میانمار برما اس وقت آئی، نہ گجرات ہندوستان گجرات کے وقت آئی، نہ کشمیر کے لیے آئی. پھر بھی گھروں اور مسجدوں میں بیٹھ کر غیبی مدد کی سزائیں دی جا رہی ہیں. غیبی مدد جو ہے جنگ بدر میں آئی تھی، جب 1000 کے مقابلے میں 313 میدان جنگ میں اترے تھے. غیبی مدد جنگ خندق میں آئی، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر، جبکہ صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا، اور خود خندق کھودی اپنے ہاتھوں سے اور میدان جنگ میں بھی اترے. غیبی مدد افغانستان میں آئی، جب بھوکے پیاسے مسلمان بے سرمانی کے عالم میں توڑے دار بندوق سے میدان جنگ میں اتر گئے تھے. دنیا کا قیمتی لباس پہن کر، مال و زر جمع کر کے، لگژری ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر، انہیں کافروں کی بنائی ہوئی مصنوعات زیر استعمال لا کر، اور جھک جھک کر وہ لوگوں کا ہاتھ چومنے کی خواہش لے کر، لوگوں کی واہ واہ کی ہنکار کی خواہشات لیے مسجدوں کے منبروں میں بیٹھ کر بد دعائیں کر کے غیبی مدد کے منتظر ہیں. طاغوت کے نظام پر راضی اور پھر غیبی مدد کے منتظر ہیں. اللہ کی زمین پر اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے نفاذ کی جدوجہد کی بجائے صرف نعت خوانی، محفل میلاد یا تصویر کے دانوں کو 10 لاکھ 20 لاکھ گھما گھما کر غیبی مدد کے منتظر ہیں. آفاقی دین کو چند جزیات عبادت میں محصور مقید کر کے غیبی مدد کے منتظر ہیں. آپ خود کو دوسرے مسلمانوں کو مجاہد بنانے کی بجائے خود مجاور بن کر خوب پیٹ بھر کر فربا جسم لیے غیبی مدد کے منتظر ہیں. جہاد فی سبیل اللہ اور جذبہ شہادت سے دور رکھ کر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و جبر اور مصائب اور مشکلات کو دیکھ کر اللہ دشمن کو غرق کر دے، اللہ دشمن کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ دشمن کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو انہیں غرق کر دے. ایسی بدعاؤں پہ اکتفا کر کے سکوت اختیار کر لیتے ہیں، اور سکون سے نوالا تر حلق سے نیچے اتار کر پھر دوبارہ پیٹ بھر کر نہیں سونے والے آپ کا بے منظر ہے. یعنی سب کچھ اللہ کے ذمہ لگا کر خود کنار کشی اختیار کر کے غیبی مدد کے منتظر ہیں. عجیب لوگ ہیں. میدان جہاد میں اترنے سے ڈرتے ہیں اور کتراتے ہوئے آسمانوں سے فرشتوں کے نازل ہو کر مسلمانوں کی غیبی مدد کے منتظر ہیں. آپ بھائی ایسی صورت میں غیبی مدد نہیں، صرف عذاب ہی آئے گا، جو ہم ناعقبت اندیش حکمران، بداندیش افسران، ذخیرہ اندوزی، نجائز منافع خوری، جھوٹ، کم تولنا، ملاوٹ، خود غرضی اور دیگر معاشی اور معاشرتی برائیوں کی شکل میں بھگت بھی رہے. خواب غفلت سے بیدار ہوں. علم، کردار اور جہد مسلسل سے اپنے مہربان رب سے رجوع کریں، مدد طلب کریں، تب جا کے اس مصیبتوں سے آپ کی جان چھوٹے گی. ایسے غیبی امداد نہیں آئے گی آپ کے پاس.